Welcome to my channel Extra Stock. Please subscribe the channel and also share the link of this video. Please share this video to 5 people. Like and subscribe this channel also. آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ شیئر مارکیٹ میں کب اور کیسے کون سا شیئر خریدا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس پوائنٹ پہ انویسٹ کریں اور کس پوائنٹ پہ انویسٹ نہ کریں۔ وہ بغیر ریسرچ کیے ہوئے اس مارکیٹ میں پیسے لگاتے ہیں اور انہیں لاس ہوتا ہے۔ کسی نے بہت ہی اچھا کہا ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت بتائی ہے کہ کرم کا پھل کبھی بھی نہیں ملتا۔ کرم کا پھل نہیں ملتا ہے، پھل ہمیشہ گیان کا ملتا ہے۔ کرم چاہے جتنے آپ کر لو، لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا گیان نہیں ہے تو وہ کرم بیکار جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے شیئر مارکیٹ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہاں پیسہ کمایا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کب اور کیسے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کس پوائنٹ پہ انویسٹ کرنا ہے، تو آپ کرم تو کرتے ہو کہ آپ پیسہ لاتے ہو اور اس مارکیٹ میں ڈال دیتے ہو، لیکن جب پوائنٹ آتا ہے کہ کہاں پہ خریدنا ہے وہاں پہ آپ نہیں خریدتے، بلکہ اس شیئر کے پیچھے پیسہ لگاتے ہو جو پہلے آلریڈی چڑھ چکا ہے، یعنی بھاگتے ہوئے شیئر پہ آپ پیسہ لگاتے ہو تو آپ کو لاس ہوتا ہے۔ یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ اس شیئر میں آپ نے کچھ پیسے کما لے، لیکن ہمیشہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ کرم کا پھل نہیں ملتا، پھل ہمیشہ گیان یعنی نالج کا ملتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شیئر پر پیسہ لگانے سے پہلے ریسرچ کرنا ضروری ہے کہ کس پہ میں پیسہ لگاؤں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے تقریباً مارکیٹ جو ہے سینسیکس 6000 پوائنٹ نیچے آ چکا ہے، 7000 پوائنٹ تک نیچے آ گیا، یعنی کریکشن ہوئی۔ اب اس جگہ پہ آپ رسک لے سکتے ہیں، کیونکہ بغیر رسک لیے آپ پیسہ اس مارکیٹ سے نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیشہ اس شیئر کو خریدیں جو فنڈامنٹلی جو ہے اسٹرانگ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ریس میں گھوڑا وہ خریدا جاتا ہے جس کی ٹانگیں مضبوط ہو، جس کی نظر تیز ہو، جس کی باڈی اچھی ہو اور تیز بھاگتا ہو، ہمیشہ اس پہ، بلکہ ایسا گھوڑا جو زخمی ہو جائے یا لنگڑا ہو جائے اسے گولی مار دی جاتی ہے، یعنی اس ریس سے باہر تو کر دیا جاتا ہے لیکن فائنلی اسے رکھا نہیں جاتا کیونکہ وہ بوجھ ہی بنتا ہے۔ تو اس مارکیٹ میں ایسے شیئر پر نظر رکھیں اور ریسرچ کریں کہ کون سا شیئر خریدنا ہے کون سا نہیں۔ تو سینسیکس تقریباً مڈ کیپ، سینسیکس، نفٹی، یہ سب اپنی جگہ سے کافی نیچے آ چکے ہیں، اور یہاں پہ آپ ان شیئر کو جو 30%، 20% نیچے آئے ہوئے ہیں اور اچھی کمپنیز ہیں ان پر داؤ لگائیں۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے شیئر بتاتا ہوں کہ جن پہ آپ رسک لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا خاصا منافع لانگ ٹرم یعنی 2-3 مہینے تک اگر آپ رکھتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 62,000 سے سینسیکس تقریباً 53,000 یعنی 9,000 کے قریب نیچے آ چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نفٹی 50 بھی تقریباً 3,000 پوائنٹ جو ہے نیچے آ چکی ہے، 15,842 پہ اس وقت یہ ہے۔ اگر یہ یہاں پہ ریزسٹنس برقرار رکھتی ہے تو اس کے چانسز 16,200 تک جانے کے ہیں۔ اگر یہ یہاں سے نیچے 15,650 سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر نفٹی کا اور گرنے کا یہ ہے، کیونکہ مارکیٹ ابھی اتنا بیرش نہیں ہے، بلکہ بلز نہیں ہے، بل میں نہیں ہے مارکیٹ، ابھی بیرش میں ہے۔ تو یہاں سے آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نفٹی 50 شیئرس پہ، تو جو آپ کو اچھا خاصا منافع دے سکتے ہیں۔
نفٹی مڈ کیپ 100 کا بھی یہی حال ہے، تقریباً یہ 33,200 سے نیچے آیا ہوا ہے، تقریباً 5,000 پوائنٹ یہ نیچے آیا ہوا ہے، 27,425 پہ یہ ابھی ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ مڈ کیپ شیئرز آپ لے سکتے ہیں، ان میں یہاں مڈ کیپ شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ایک مہینے کے اندر پھر 30,000 سے اوپر ٹریڈ کرے گا۔ آنے والے اس ٹائم میں ان شیئر پہ آپ داؤ لگا سکتے ہیں جو مڈ کیپ 100 میں ٹریڈ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اب کچھ ایسے شیئر جن کا جو کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں، ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں، جن میں اچھا والیوم بھی ہے لیکن پھر بھی وہ مارکیٹ میں نیوز اچھی آنے کے باوجود بھی وہ مارکیٹ میں موو نہیں کر رہے ہیں۔ پہلا شیئر ہے اسپائس جیٹ۔ آپ اسپائس جیٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسپائس جیٹ جو ہے وہ ایک سال پہلے تقریباً 108 روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا 11 دسمبر 2020 کو۔ ایک سال سے اوپر اب اس کو ہو گیا ہے، تقریباً 1.5 سال ہونے کو ہے کہ یہ شیئر جو ہے وہ موو نہیں ہوا، جبکہ اس پر جو کیسز بھی تھے لیکن آپس میں سیٹلمنٹ ہونے کے باوجود، اچھی نیوز آنے کے باوجود اور مارکیٹ میں اچھال آنے کے باوجود یہ شیئر جو ہے 106 سے اس وقت جو ٹریڈ کر رہا ہے 48 روپے 55 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس شیئر کا اتہاس آپ اگر پیچھے اس پر ریسرچ کریں، دیکھیں کہ یہ ہمیشہ باؤنس بیک ہوا ہے، جب بھی یہ نیچے آیا ہے 48 45 یا 50 روپے پر، یہاں سے یہ تقریباً واپس 120 110 108 اتنے روپے تک واپس چلا جاتا ہے۔ رسک تو ہے کیونکہ کمپنی پر کئی ایسے کیسز بھی ہیں جو ابھی سیٹلمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن کمپنی جو ہے وہ سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہے دوسری کمپنیز کے ساتھ، تو اس پر بھی آپ رسک لے سکتے ہیں، داؤ لگا سکتے ہیں۔ اس کا ٹارگٹ تقریباً 90 روپے تک کا ہے، تو اس میں آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً جو ہے 50% ڈاؤن میں آیا ہوا ہے۔ دوسرا شیئر جو ہے وہ ٹرائیڈنٹ لمیٹڈ ہے۔ ٹرائیڈنٹ لمیٹڈ آپ اگر اس کا پیچھے ہسٹری دیکھیں، 1 روپے سے یہ شیئر 73 روپے تک پہنچ چکا تھا، یعنی ایک ٹائم میں یہ 73 روپے تک ٹریڈ کرتا تھا، جہاں سے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ شیئر جو ہے کچھ ہی دنوں میں 100 سے اوپر چلا جائے گا، لیکن ابھی یہ ٹریڈ جو کر رہا ہے 47 روپے 5 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، 73 روپے سے یہ نیچے آیا ہے۔ کمپنی کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں اور آنے والے ٹائم میں اگر آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو ہولڈ کریں۔ اس جگہ پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا خاصا منافع دے سکتا ہے۔ آنے والے اگر کسی کے پاس یہ شیئر ہے تو بیچنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ یہ اس قیمت پر آپ کو نہیں مل سکتا آنے والے ٹائم میں۔ تو یہ شیئر بھی 73 روپے سے 47 روپے، یعنی تقریباً 26 روپے نیچے آیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے اگر آپ اس کو خریدتے ہیں اور آپ کا نظریہ اگر لانگ ٹرم کا ہے، 1 سال میں یہ آپ کو اچھا خاصا منافع دے سکتا ہے۔ تیسرا شیئر جو ہے وہ ہے ووڈافون آئیڈیا لمیٹڈ، جس نے کل اچھا خاصا موومنٹ دکھایا ہے، یعنی تقریباً اس نے کل اپر سرکٹ کے نزدیک یہ پہنچ چکا تھا، 15% اپ تھا، لیکن مارکیٹ جو کلوز ہوتی گئی اس میں تھوڑا سا 3% یہ پھر نیچے آیا۔ لیکن یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو انڈیا میں سب سے زیادہ اس میں ہے، اس کے سبسکرائبر بھی ہیں، اور ان تمام کمپنیاں جو اس کی موبائل کمپنیز میں جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی سروس پرووائڈر بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کمپنی میں بھی آپ اگر اس شیئر کو آپ خریدتے ہیں اور آپ کا نظریہ لانگ ٹرم ہے تو آنے والے ٹائم میں یہ شیئر آپ کو 9 روپے کا نہیں ملے گا۔ اور صرف وہ جو لانگ ٹرم کا نظریہ رکھتے ہیں تو وہ شیئر پہ بنے رہے، کچھ سال کچھ مہینوں سے یہ شیئر بھی
موومنٹ نہیں کر رہا تھا، مارکیٹ گرنے کی وجہ سے یہ 8 روپے 40 پیسے تک آیا۔ اس نے جو ہائی بنایا ہوا تھا 16 روپے 80 پیسے تک اس نے ہائی بنایا تھا۔ اب یہ آدھی قیمت پر 8 روپے 40 پیسے پر کل تک ٹریڈ کر رہا تھا، لیکن کل اس نے جو موومنٹ دکھایا تو اس نے 9 روپے 65 پیسے تک یہ چلا گیا، اور لگتا ہے کہ آج بھی اگر یہی موومنٹ برقرار رہا تو یہ 11 روپے تک آج چلا جائے گا۔ تو وہ جو انٹراڈے ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آج ہے کہ وہ رسک لے سکتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم پر اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیئر آپ کو پھر کبھی بھی 9 روپے یا 9 روپے 40 پیسے کا نہیں ملے گا۔ تو آنے والے وقت میں اس کا ٹارگٹ تقریباً 8 مہینے سے لے کر 12 مہینے تک 50 روپے تک کا بنتا ہے۔ انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے آپ کے لیے میں لایا ہوں اشوکا لے لینڈ لمیٹڈ۔ اشوکا لے لینڈ لمیٹڈ میں نے تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے، جب یہ 35 روپے کا ٹریڈ کر رہا تھا، دیا ہوا تھا اپنے کلائنٹس کو کہ اس کو آپ ہولڈ کریں۔ تو 35 روپے سے یہ تقریباً 156 روپے تک چلا گیا۔ مارکیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ بھی نیچے آیا، اور آج یہ ٹریڈ کر رہا ہے 125 روپے 50 پیسے پر۔ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں 121 روپے 50 پیسے پر آپ بائی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اچھا، جو انٹراڈے ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے 121 روپے 50 پیسے سے آپ خرید سکتے ہیں، اور 128 روپے 50 پیسے تک اس کا ٹارگٹ رہے گا۔ تو اس پر آپ داؤ لگا سکتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں 160 روپے ٹارگٹ کے لیے۔ ٹائم تقریباً 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔